میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کچھ فرائض متعین فرمائے ہیں، اور ان فرائض کا اہتمام کرنا اور اس کو وقت پر ادا کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے، اور اگر اس میں کوتاہی کی جائے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ان تمام فرائض میں سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اگر کوئی فرض ہے شہادتین کے بعد، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دینے کے بعد، تو وہ سب سے بڑا فرض نماز کا فریضہ ہے۔ نماز کا فریضہ شہادتین کے بعد جو اس کی جو اہمیت ہے، یہ یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بعض جگہوں پر فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہے، اور اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس ظاہری روایات کو اور الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا مسلک یہی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑنے والا۔ تو نماز کی اہمیت کتنی بڑی چیز ہے، اس کو جاننے کے لیے ایک واقعہ کا آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو ایک پر ایک مصیبتوں کو جھیلنا پڑا۔ جب آپ کو نبوت ملنے کے بعد 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے اور کسی کو نبی بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ 13 سال کی جو مدت تھی، یہ بہت کٹھن مرحلے میں گزری۔ ایک طرف مشرکین کے طرف سے آپ پر حملے ہوئے، کعبۃ اللہ کے بعد جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ستایا جاتا ہے، فطرے کسے جاتے ہیں، تانے مارے جاتے ہیں، کہیں پر آپ پر اوجھڑی ڈالی جاتی ہے، کہیں پر آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو مشرکوں کی طرف سے یہ ماحول تھا، اور دوسری طرف جو آپ کی بیوی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کا بڑا غم تھا آپ کو۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، اور جو تکلیفات آپ کو لاحق ہوئی تھی اس کی تلافی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو اس سرزمین سے علی فرش سے عرش پر بلایا۔ اسی کو اللہ رب العزت نے اشارہ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ پاک بڑی ذات ہے، وہ پاک بڑی بابرکت ہے، جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ یعنی مسجد اقصی لے کر جانے کا مطلب کیا تھا؟ فلسطین کہاں پر ہے اور مکہ کی سرزمین کہاں پر ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو راتوں رات فاصلہ طے کیا گیا، اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی بیت المقدس کے اندر، پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کی سیر کروا لی، پھر وہاں پر جا کر حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھ سے الگ ہو جائیے، آپ اگر آگے جائیں گے تو پھر آپ میرے ساتھ صحیح سلامت واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کے پاس بیٹھ کر بات چیت ہوئی، اور وہاں پر جو آپ کو تحفہ دیا گیا تھا وہ تحفہ نماز کا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی احکامات عادل ہوئے، چاہے وہ زکوٰۃ کا حکم ہو، چاہے وہ حج کا حکم ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی احکامات ہیں، وہ تمام احکامات اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے وہ احکامات اس سرزمین پر نازل کروائے۔ لیکن جہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز کا جو تحفہ ہے، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو دینے کے لیے یہ حکم جو ہے آسمان سے زمین پر نہیں بھیجا، بلکہ اس مہمان کو اللہ رب العزت نے عرش پر بلایا، عرش پر بلایا، وہاں پر یہ انعامات دیے گئے۔ اور اس واقعہ جانتے ہیں کہ پہلے ہم پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھی، واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ سے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی. آپ بار بار جاتے ہیں اور 50 وقت کی نماز کو 5 وقت تک اس کو محدود کیا جاتا ہے, اس کی تخفیف کر دی جاتی ہے. لیکن اگر ہم 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت یقیناً ہم کو 50 اوقات نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا آج کے خطبے میں. کل 5 جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر, آپ کو جہنم میں ڈالے جانے کا سبب کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر, آپ جہنم میں کیوں گئے؟ آپ کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ وہ لوگ برجستہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین, وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین, اور مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے. نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے. ونخوض مع الخائضین, اور غفلت والوں کے ساتھ غفلت میں رہتے تھے. جیسے دوسرے لوگ غفلت میں رہتے ہیں, ہمارے دوسرے مذہب کے لوگ غفلت میں رہتے ہیں, اسی طرح سے ہم غفلت میں رہتے تھے. اسی یہی وجہ ہے حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی مہلت نہیں تھی, ہم پر موت آ گئی, اس لیے ہم کو آج جہنم میں ڈال دیا گیا. تو معلوم یہ ہوا, اور تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے, کسی رکن کے چھوڑنے پر, حالانکہ جمہور علماء کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نماز چھوڑ بھی دے وہ کافر نہیں ہوتا ہے, لیکن سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن بعض ائمہ بعض حدیث کو سمجھنے والے محدثین اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی کسی نے نماز کو چھوڑ دیا, اس نے دین کے احکام کو چھوڑ دیا, اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے تمام دین کے احکامات کو قائم کیا. اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے. لیکن جمہور علماء, جس کے اندر امام شافعی, امام مالکی, امام احمد بن حنبل, امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اس کے علاوہ بھی دوسرا ائمہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نماز کے چھوڑنے پر تو کافر نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ سب سے بڑا جرم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ جہنم میں ڈالے جانے کا سبب کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے, اس لیے ہم جہنم میں ڈال دیے گئے. اسی طرح سے دوسری صورتوں کے اندر, دوسری آیات کے اندر بہت سی جگہوں پر ہے کہ ہم لوگ نماز جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے کہ یہ لوگ نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے. الذین هم فی صلاتہم, جو لوگ اپنے نمازوں کے اندر سستی کرتے تھے, اس لیے اس کی بنیاد پر ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اس لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر سستی کرنا بھی بڑا گناہ کبیرہ ہے. یعنی جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اندر نماز نہ پڑھیں. مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا, اذان ہو گئی تھی, اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی اور اچانک اس کی موت ہو گئی تو وہ جو نماز اذان کے بعد اس نے نماز نہیں پڑھی تھی, وقت کے بعد نماز نہیں پڑھی تھی, اس نماز کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا, یہ اسے نہیں کہا جائے گا کہ آپ کی موت ہو گئی تھی, اس لیے کہ آپ کے وہ وقت موجود تھا, آپ اولین وقت میں نماز پڑھ سکتے تھے, آپ نے کیوں نہیں پڑھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو نماز ہے, دوسری جو احکامات ہیں بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتے ہیں, اور نماز بھی بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے فرمایا کہ جب آپ کے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیا کرو, اور پھر وہ 10 سال کی عمر میں پہنچ جائیں نماز کے نہ پڑھنے پر ہلکی مار مارا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو نماز فرض ہونا ہے, اس کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنی ہے, اس کے اندر کیا فرائض ہیں, کیا سنتیں ہیں, کیا مستحبات ہیں, کیا واجبات ہیں, جن کے کرنے پر میری نماز درست ہوتی ہے, جن کے چھوڑنے پر نماز میری باطل ہو جاتی ہے, ان سب کا جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اسی لیے صرف وہ عورتیں جو اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں, جو ناپاک ہوتی ہیں, ان ایام میں ان کے لیے وہ نماز معاف ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے. لیکن بقیہ ایام میں ہر مرد پر, ہر عورت پر جو بالغ ہو چکی ہے اور بالغ ہو چکا ہے اور وہ کوئی شرعی عذر میں نہیں ہے, تو پھر اس پر نماز فرض ہے, چاہے امن کا ماحول ہو چاہے خوف کا ماحول ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کے اندر کچھ جنگیں بھی لڑی گئی ہیں, جنگ کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو معاف نہیں فرمایا. اس کے لیے ہر ایک طریقے بتائے کہ اگر ہمارا دشمن قبلے کی جانب ہو کیسے نماز پڑھنی چاہیے, ہمارا دشمن اگر قبلے سے ہٹ کر ہو تو ہم کو کیسی نماز پڑھنی چاہیے,
اور ایک رکعت میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ امن کا ماحول میں نماز تو واجب ہے ہی ہے، فرض ہے ہی ہے، لیکن خوف کا معاملہ ہے، گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور دشمن مسلمان کو مارنے پر تلا ہوا ہے. ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا نماز معاف نہیں ہے. جیسے چاہے نماز پڑھو، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھو، قبلہ کے بغیر نماز پڑھو. آپ کو سجدہ کرنے کا موقع ملے تو بھی نماز پڑھو، نہ ملے تو بھی نماز پڑھو. رکوع کرنے کا موقع ملے تو بھی پڑھو، اگر رکوع کرنے کا موقع نہیں ملے تو بھی پڑھو. تو نماز کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، جب نماز جنت میں داخلے کا ایک سبب ہے. اور سب سے پہلے قیامت کے دن جس بات کا سوال کیا جائے گا ہمارے اعمال کے اندر، وہ نماز ہوگی. اور نماز ہوگی، لوگ محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز، سب سے پہلے جو ہمارے اعمال نامے کے اندر سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق ہوگا. اس لیے جسے میں نے کہا 7 سال کے بعد بچے کو حکم دینا ضروری ہے. 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھنے پر ہلکی مار ماری جائے. پھر بالغ ہونے کے بعد تمام احکامات فرض ہو جاتے ہیں، نماز بھی فرض ہو جاتی ہے. تو یہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کی فرضیت کو سمجھیں. ہم اذان ہونے کے بعد ہمارا حق یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں آئیں، مسجدوں کا رخ کریں. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ دنیا بڑی کشادہ نظر آتی ہے اور بڑی رنگی نظر آتی ہے. ہم کو شیطان بہکاتا ہے، ہم جس ماحول میں ہیں ہم کو اس ماحول میں چھوڑ دیتا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو مردی میں ڈالتا ہے. دکان والا کہتا ہے کہ دکان ابھی کھلی ہوئی ہے، بعد میں پڑھ لوں گا. ایک ملازم کہتا ہے کہ میں ملازمت کر رہا ہوں، بعد میں پڑھ لوں گا. ایک نوکر کہتا ہے میں بعد میں پڑھ لوں گا. یہ سب حالات وہ ہوتے ہیں، پھر موقع نکل جاتا ہے، نمازیں ایسی گزر جاتی ہیں اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ میری کتنی نمازیں چھوٹ گئی. ایک معمولی میں حساب کتاب آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ دیکھیے ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد کسی اور بیٹھ کر جمعہ کی نماز میں آپ آتے ہیں، جمعہ کے لیے 2 منٹ بیٹھ لیا اور تصور کیجیے میں گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کتنی نمازوں کو میں نے اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھا، کتنی نمازوں کے اندر میری رکعتیں چھوٹی، کتنی نمازیں میری قضا ہوئی اور کتنی نمازوں کو میں نے ابھی تک نہیں پڑھا. ذرا تصور کیجیے ایک ہفتے کی کتنی نماز ہو جائے گی؟ 35 نمازوں کا انبار آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. پھر 4 ہفتے کی بات ہے، مہینے کی بات ہے، سالوں کی بات ہے. اندازہ لگائیں گے کہ کتنی نمازیں آپ کے سامنے ڈھیر بن کر کھڑی ہو جائیں گی. کیا ہم اس کو ادا کر سکیں گے ابھی؟ لیکن اگر وقت پر پڑے ہوتے، وقت پر اس کو ادا کیے ہوئے تھے، 5-10 منٹ کا مسئلہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اللہ معاف کرے، ہم ایسے ماحول میں بھی کہ جب 5 وقت کی نماز کے بجائے اگر 50 وقت کی نماز فرض ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا، ہم پر کیا گزرتی، ہماری حالت کیا ہو جاتی، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، نہ اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، اولین وقت میں ہم کو نماز پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح سے میں ان حضرات سے بھی کہتا ہوں جو سفر پر جاتے ہیں، سفر پر ہم لوگ جاتے ہیں، سفر پر جانے کے بعد سفر پر ہی رہتے ہیں، مثلا گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی پر ہم لوگ رہتے ہیں، حادثات اور انسان کی تقدیر کب ہو جائے اور کیسے آ جائے کسی کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے اذان کا وقت، نماز کا وقت ہوتے ہی ہمارا پہلا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی گاڑی کو سائڈ پر کھڑا کریں اور پہلی فرصت میں نماز پڑھیں. نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آفات سے حفاظت کرے گا، بلاؤں سے محفوظ کرے گا، ایکسیڈنٹ سے حفاظت کرے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا خیال کرو میں تمہارا خیال کروں گا. حالانکہ اللہ کی ذات اللہ کو اگر یاد کرے نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہے. اس کی شان الوہیت میں، ربوبیت میں ذرا برابر اضافہ اور کمی ہونے والی نہیں ہے. لیکن اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو مجھے یاد کرو، آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو میرا خیال کرو. اور خیال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھا کرو. اس لیے میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو مسافر ہوتے ہیں کہ سکون ملتا ہے، دلوں کا سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سن لو، دلوں کے اندر اگر سکون چاہتے ہو تو یہ سکون اللہ کے ذکر میں چھپا ہوا ہے اور اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے. اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، وقت کی پابندی کریں گے
تو یقیناً اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرمائے گا. کتنے لوگ ہیں دنیا ان کے اندر پڑے ہوئے ہیں, دنیا ان کے قدموں کے اندر ہے, مال کی کچھ کمی نہیں, عزت کی کچھ کمی نہیں, اور لوگوں کے اندر شہرت کی کچھ کمی نہیں ہے, کرسیوں پر کرسیاں ہیں, لیکن آپ دیکھیے ڈپریشن کا شکار ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, آزمائش کا شکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کا سکون موجود نہیں ہے, ذہن کا سکون موجود نہیں ہے. اگر انسان کے پاس سب کچھ موجود ہو اور دل کا سکون موجود نہ ہو تو پھر یہ سکون کی کوئی چیز نہیں ہے. انسان یہ سب ہوتے ہوئے خودکشی کر سکتا ہے, اپنے آپ کو مروا سکتا ہے, اپنے ہاتھ سوسائڈ کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس کے دل کے اندر سکون ہی موجود نہیں. کہ اللہ کیا فرماتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان پہنچتا ہے, دل کو سکون پہنچتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, چاہے ہم مقیم ہوں چاہے ہم مسافر ہوں, ہر حال میں پہلے وقت میں اولین وقت میں ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دکاندار ہوں, ملازم ہوں, اذان آ گئی, اللہ کا ندا, گویا کہ اللہ کا منادی, گویا کہ اللہ بلا رہا ہے. اللہ کی آواز سے بڑھ کر اور کسی کی آواز ہو سکتی ہے؟ آگے نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہم اپنا تمام کام کاج کو چھوڑ کر ہم اس اللہ کی ندا کو لبیک کہنے پر حاضر ہوں گے, اور اس دعوت کو, اور جو دعوت تامہ ہے اس دعوت کے حاضر ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین.